کہا کہ اس نبی کی ختم نبوت کے ساتھ مجھے بھی نبی مان. تو آپ نے کہا تو نے کیا کہا؟ میرے کانوں نے کچھ نہیں سنا. تو نے کیا کہا؟ میرے کانوں نے، میں ایسی بات سنتا ہی نہیں ہوں. اس نے کہا کہ مان وگرنہ تجھ پر میں عرصہ حیات تنگ کر دوں گا، تجھ پر ظلم کروں گا. تو وہ بار بار کہتا، یہ کہتے ہیں کہ اس نبی کی ختم نبوت کے علاوہ میرا کان کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو نے کیا کہا ہے؟ میں نے سنا ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ میں نے سنا نہیں. اس نے کیا کیا؟ آگ جلائی، آگ کا ایک بامبر، بہت زیادہ آگ جلائی، اور اس آگ میں ابو مسلم خولانی کو پھینک دیا. ختم نبوت کی پاداش میں سزا کے طور پر آگ میں پھینک دیا. جیسے ہی یہ مجاہد، یہ عاشق رسول، یہ حضور کی ختم نبوت پر یقین رکھنے والا اور پرچار کرنے والا آگ میں جاتا ہے، وہ لرزہ پر اندام ہو جاتا ہے. اسود انسی اور اس کے سارے چیلے حیران پریشان ہو جاتے ہیں. وہ آگ میں بھی ختم نبوت کے نعرے لگا رہا ہے، اور آگ اس کا کچھ نہیں بگاڑ رہی. آگ اس کا کچھ نہیں بگاڑ رہی. آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. اس کو کسی نے مشورہ دیا کہ ایسا کر، اس کے بعد اب تجھے بھی لوگ نہیں چھوڑیں گے. جب اس کو آگ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکی تو لوگ حیران ہو جائیں گے کہ واقعی یہ تو جھوٹا ہے، یہ سچا ہے. اب ایسا کر کہ اس کو جلا وطن کر دے، یہاں سے نکال دے اگر تو نے زندہ رہنا ہے تو. اس کو جلا وطن کر دیا گیا، اور یہ چلتے چلتے مدینہ شریف آ گئے. اور اس وقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی. تو چونکہ تابعی ہیں، تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ابوبکر صدیق کے پاس آئے اور جا کر سارا واقعہ سنایا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے معلوم ہے کیا کہا؟ اللہ کا شکر ہے میں تیری زیارت کیے بغیر دنیا سے مرا نہیں ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ مرنے سے پہلے میں نے تیری زیارت کر لی، اس لیے کہ وہ آگ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہوئی تھی، اور اس کے بعد آج تیرے لیے بھی ٹھنڈی ہوگی. اس لیے جو ختم نبوت کا پرچار